اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صلح حدیبیہ کا ہو جانا، فتح مبین قرار پانا، مال غنیمت کا فالوئنگ دیٹ مل جانا، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن ایک سوال وہیں کا وہیں رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب تو دیکھا تھا عمرہ کرنے کا، وہ تو ہوا نہیں۔ سمجھنے نا بات؟ تو کیا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط خواب دیکھا تھا یا جھوٹا خواب دیکھا تھا؟ نو۔ اب یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور صحیح خواب دکھایا تھا۔ خواب جو ہوتا ہے، آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا کہ سچے خواب بھی بہرحال انسان وقتاً فوقتاً دیکھ ہی لیتا ہے، لیکن خواب میں کبھی بھی کیلنڈر ساتھ نہیں ہوتا۔ آپ ایک ایونٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں خواب میں کہ ایسا ہو رہا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد واقعی ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کب ہوگا۔ آپ اپنی سمجھ سے، اپنی ذہانت سے اس خواب کو پوری طرح اپنے ذہن میں ریکلیکٹ کر کے تو اس سے کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ آپ کا جس کی اب عمر جو ہے وہ 10 سال ہے، لیکن خواب میں آپ اسیس کرتے ہیں کہ اس کی عمر اس وقت تو 20 سال کے قریب تھی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ خواب سچا بھی ہو تو یہ 10 سال بعد ہوگا۔ لیکن خواب کے اندر جو ہے وہ تاریخ اور وقت کا تعین نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو آپ نے امیڈیٹ کمپلائنس کی اس کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عمرہ کے لیے سفر کرنے کا حکم مل رہا ہے، لیٹس گو فار عمرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہی کچھ اور تھی۔ اللہ تعالیٰ تو اس کے ذریعے سے اور بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، وہ پہلے ہو گیا۔ اب اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو خواب دکھایا تھا وہ بھی سچا تھا، 100% سچا تھا، لیکن وہ ابھی نہیں۔ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی طے پا گیا کہ اس سال آپ کو واپس جانا ہوگا، اور اگلے سال آپ آئیں گے، اور صرف 3 دن تک مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے۔ صرف ایک تلوار ہوگی، اور وہ بھی نیام کے اندر ہوگی، کھلی نہیں ہوگی۔ قریش مکے کو خالی کر کے پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، اس لیے کہ ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان کے دشمن ان کی موجودگی میں عمرہ کر رہے ہوں۔ یعنی وہ جو خام خواہ کی ضد ہوتی ہے نا، ایک جاہلیت کی ضد جسے کہا تھا نا،
کہ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یعنی اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، یہ انہیں پتا چل رہا ہے کہ اب ہمیں دم خم نہیں ہے، لیکن احمد سکی چودھر نہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو ہم اوپر چلے جائیں گے۔ اور وہ ہوا، یعنی سن 7 ہجری میں، یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں نا کہ جو کیلنڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہے، اس کو اپنے ذہن میں آپ جما کے رکھیں کہ کون کون سا ایونٹ کب ہوا۔ یعنی پہلے 6 مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد کرا دوں پھر ایک دفعہ آپ کو، ہجرت کے فوراً بعد پہلے 6 مہینے میں آپ نے 3 کام کیے: مسجد نبوی کی تعمیر، مسلمانوں کے درمیان مواخات، اور میثاق مدینہ۔ ربیع الاول میں ہجرت ہوئی ہے، 6 مہینے کب پورے ہوں گے گن لیجئے: ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخری، رجب، شعبان اور رمضان۔ رمضان سن 1 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مہم روانہ فرما دی۔ کیا آپ نے؟ یعنی انٹرنل کنسولیڈیشن کے بعد اندر امن ہو گیا، یہود کو معاہدے میں باندھ لیا، تو فوراً آپ باہر نکلے اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کی سرکردگی میں آپ نے پہلی مہم روانہ فرما دی۔ اور غزوہ بدر سے پہلے 6-8 مہمیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی، جن میں سے 4 میں آپ نے بنفس نفیس شرکت کی۔ اور فریکوینسی کا اندازہ لگائیں، پہلی مہم رمضان سن 1 ہجری میں، دوسری شوال سن 1 ہجری میں، اور پھر کرتے کرتے غزوہ بدر جب وہ کب ہو رہا ہے؟ رمضان سن 2 ہجری میں، اور پھر شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہے۔ اور درمیان میں جو کشمکش کے کئی مارکے ہیں وہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ سن 4 ہجری میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہے، سن 6 ہجری میں یہ صلح حدیبیہ ہے، سن 7 ہجری میں آپ آ جائیے وہ عمرہ قضا ہے، جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ لقد صدق رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب ہی دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، عربی زبان میں فعل مضارع جو ہے یہ 2 زمانوں کو محیط ہوتا ہے، پریزنٹ ٹینس کو بھی اور فیوچر ٹینس کو بھی، لیکن جب اس سے پہلے سوفا یا سین لگ جائے تو وہ پھر خاص ہو جاتا ہے فیوچر ٹینس کے لیے۔ جب اس کے آخر میں نون مشدد آ جائے، نون والی شد، تو وہ بڑی تاکید اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور شروع میں ایک اور لام لگ جائے تاکید کی تو 3 گنا تاکید اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ عربی زبان میں فعل کے اندر اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب نہیں ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم ضرور بالضرور داخل ہو کر رہو گے مسجد حرام میں، انشاءاللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور بالضرور داخل ہو کر رہو گے، آمنین، امن کے ساتھ۔ یعنی وہ جو پچھلے سال اگر تم عمرہ کرتے تو حالت خوف میں عمرہ کرتے، اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا کہ تم عمرہ کرو این اطمینان کے ساتھ۔ آپ تصور کیجئے نا کہ آپ گئے ہوئے ہوں حج پر اور وہاں پر کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے تو آپ کا حج کا یا عمرے کا مزہ بھی سارا کرکرا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا؟ اب نہیں، اگلے سال آؤ تو تدخلن المسجد الحرام، تم ضرور بالضرور داخل ہوگے رہو گے مسجد حرام میں، آمنین، پورے امن کی حالت میں، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اپنے سروں کو مڈاتے ہوئے اور اپنے بال کترواتے ہوئے، لا تخافون، کسی سے نہ ڈرتے ہوئے، فعلم ما لم تعلموا، جس کا تمہیں بالکل پتہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا۔ یعنی اگلی مومنٹ کیا ہونے والا ہے
ہم میں سے کسی کو معلوم ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے۔ تم نکلے تھے مکہ مکرمہ سے عمرہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو تمہارا عمرہ مطلوب نہیں تھا، نہ منظور تھا، لہذا تو عمرہ تو نہیں کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، تو کیا ہونے والا تھا تمہیں معلوم نہیں تھا، یو ہیڈ نو آئیڈیا، لیکن اللہ کو معلوم تھا۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اس نے اس سے پہلے ہی تمہیں فتح عطا کر دی، یعنی عمرہ تو تم اگلے سال کرو گے، لیکن فتح مبین اللہ نے تمہیں فوراً عطا کر دی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی تو ہے اللہ تعالی، وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، ہدایت یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق اور سچا دین یعنی دین اسلام دے کر۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے غالب کریں کل کے کل دین پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات، اس حق کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو ایکچولائز کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ انبیاء کرام کے بھیجے جانے کا مقصد قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہوا۔ انبیاء کرام کی ذمہ داریاں کئی مقامات پر بیان ہوئی، مثلا گواہی دینے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، ہے نا یہ ذمہ داریاں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک گواہی دینے والا، خبردار، خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا، اور ایک ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ لیکن اگر آپ تاریخ انبیاء پر ایک نظر ڈالیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جو رسول ہیں ان کا تو معاملہ صرف دعوت تک محدود تھا، مثبت دعوت، اے میری قوم اللہ کے بندے بنو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر ہوں، مجھ پر ٹرسٹ کرو، اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا اس سروس کی جو میں تمہیں گائیڈ کر رہا ہوں، میرا اجر رب العالمین کے ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، اب ان سے نہی عن المنکر کا کام بھی شروع ہو گیا، یہ فرق نوٹ کیجئے گا۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، ان کے سامنے کوئی پرٹیکولر منکر نہیں تھا، برائی نہیں تھی کہ جس سے وہ اسپیسیفک روکتے کہ چھوڑ دو یہ حرکت، بس جنرل تھا اللہ کی بندگی کرو، میں اللہ کے بھیجا ہوا تمہاری طرف پیغمبر ہوں، میرا کہنا مانو، اللہ سے ڈرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں، یعنی توحید کی دعوت، آخرت کی دعوت اور رسالت کو ماننے کی دعوت، اللہ اللہ خیر۔ نہیں عن المنکر شروع ہے حضرت لوط علیہ السلام سے، تو ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے جو ایک بڑے گھناؤنے اخلاقی جرم کے اندر پڑ گئی تھی، تو انہوں نے اس بیسک دعوت کے ساتھ ساتھ ان ایکسپریس ٹرمز، واضح الفاظ میں منع کیا، چھوڑ دو یہ حرکت۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ہے، وہ ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے کہ جو مالی بددیانتی کا شکار تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے،
اور ڈاکے ڈالتے تھے، اس سے آ کر روکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے دو فیز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بعثت فرعون اور آل فرعون کی طرف تھی۔ اس میں مقصد کیا تھا؟ ان کے پنجے سے، فرعون اور آل فرعون کے پنجے سے بنی اسرائیل کو آزاد کرانا۔ لہذا پہلی ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے، ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، یعنی انہیں آزاد کر دو۔ ساری کہانی آپ کو معلوم ہے، کہاں ماننا تھا کسی بادشاہ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک میریکل کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو آزادی دلا دی اور فرعون آل فرعون کو غرق کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا دوسرا فیز شروع ہوا۔ پھر کوہ طور پر بلائے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دے دی، تورات عطا فرما دی۔ اب تقاضا ہوا کہ تم اپنی ہوم لینڈ میں داخل ہو جاؤ، لڑ کر اس کو فتح کرو اور وہاں پر میری یہ جو شریعت ہے اس کو نافذ کرو۔ قوم نے انکار کر دیا۔ اب نوٹ کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت میں یہ سیکنڈری فنکشن تھا۔ اصل فنکشن کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو آزادی دلانا۔ وہ مقصد تو پورا ہو گیا، لیکن اس دوسرے مقصد کے لیے ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ اب چاہتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ اب پھر آپ عصا ماریں، جا کے سرحد پہ کھڑے ہو کے، تو وہ سارے کے سارے ڈھیر ہو جائیں گے، پھر اندر داخل ہو جانا اور وہاں جا کر تورات کو نافذ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اب وہ دوسرے فیز کا آغاز ہو گیا۔ وہ دوسرا فیز کیا تھا کہ اللہ کی شریعت کا نفاذ اللہ کے رسول کے ماننے والوں کی ایفرٹ سے ہوگا۔ قوم نے انکار کر دیا، ساتھ نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا اسی صحرا کے اندر انتقال ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد وہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اب ایسی کوئی آیت کسی اور رسول کے سلسلے میں آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گی۔ ایسی کیا؟ یعنی اس جیسی یا اس سے بہت ہلکی آیت بھی نہیں ملے گی۔ بڑے واضح الفاظ میں کہ وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دے کر اور دین اسلام دے کر، تاکہ آپ اس دین کو کل دین پر، کل نظام زندگی پر غالب کریں، اور اس حقیقت کو ایکچولائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود کافی ہے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ تھا، لہذا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت باقی انبیاء کرام کی سیرت سے بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ اچھا، باقی انبیاء کرام کے سلسلے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی، ان کے مقصد بھیجے جانے کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے، یا اس جیسی بھی کوئی نازل نہیں ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آیت کا جو پہلا جز ہے هو الذی ارسل رسولہ سے شروع ہو کے علی الدین کلہ تک، یہ 3 مرتبہ قرآن مجید میں آ گیا۔ سب سے پہلے سورہ توبہ میں آیا، پھر یہاں سورہ فتح میں آیا، اور پھر 28ویں پارے میں سورہ صف میں پھر آئے گا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب یہ تینوں صورتیں جن میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، وارد ہو رہی ہے، ان کا پھر جائزہ لے لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے پکارنا، یہ وہی سورۃ توبہ ہے نا جس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کافروں کے خلاف جو ہے یہ اعلان برات ہے۔ اب جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو جہاں مشرک ملے ان کو قتل کر دو، ہے نا۔ مطلب کیا ہے کہ اب یہ سرزمین یہاں پر اللہ کا دین غالب ہوگا، جو اس دین کو تسلیم کرے he has the right to live here، اور جو اس دین کو تسلیم نہیں کرتا either he should get out or fight۔
اور اسی صورت میں آپ کو وہ آیات بھی ملتی ہیں، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم نکلو تو تم زمین میں گڑ جاتے ہو، اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے بارے میں مقابلے میں دنیا کی زندگی پر ریجھ گئے ہو؟ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم نہ نکلے یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا اور تمہیں ایسی قوم سے ریپلیس کر دے گا جو تم جیسی نہیں ہوگی۔ اسی میں پھر ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کے عوض ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، لہذا اب یہ جان اور مال مسلمانوں کے ان کے اپنے نہیں رہے، اللہ کے ہیں، یہ اللہ ہی کے راستے میں لگیں گے، لہذا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ اور یہ صورت آپ پڑھ ہی رہے ہیں، یعنی اس میں وہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے ساری کی ساری بات ہو رہی ہے، اور وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رکھنے کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور بات کا اینڈ کہاں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اصل میں اپنے رسول کو بھیجا ہی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تھا، اور یہ ساری اسٹریٹجی تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کیسے غالب کرے گا۔ یعنی اب پھر جائیے واپس، 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے وحی کے بعد، اور 6 سال مزید مدینہ منورہ میں گزر گئے، کتنے سال ہو گئے؟ 19 سال ہو گئے نا۔ اب ایک طریقہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے اترتے اور وہاں پر نعرہ لگا دیتے کہ اللہ کا دین غالب ہوگا، آؤ کون میرا ساتھ دیتا ہے کون نہیں دیتا۔ یہ دس could be one strategy، اور آپ خود سمجھیے کہ ایسا ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو مشن تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اسی کام کے لیے تھا، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وے آؤٹ کیا بتایا کہ پہلے تو جو 3 نظریات بنیادی ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت، ان کو لے کر آؤ میدان میں، دیکھو کون تمہاری بات مانتا ہے، کون ایمان لاتا ہے۔ جو ایمان لائیں انہیں آرگنائز کرو، ان کی تربیت کرو، اور تربیت کا جو ایسنس تھا وہ کیا تھا؟ مار کھاؤ اور ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ انوکھی تربیت تھی، مار کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور یہی ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی آل یاسر پر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے عین شہر مکہ میں، بیٹے کے سامنے 4 اونٹوں سے باندھ کر ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں اونٹ ہانکے گئے، زندہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے، بیٹے کے سامنے برہنہ کر کے حضرت سمیہ کو شہید کیا ابو جہل نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس سے گزرے ہیں، صرف یہ کہتے ہوئے اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اب آپ جذباتی ہو کر سوچیں گے تو 100 خیالات جو ہیں وہ آئیں گے جن کو زبان پر لانا بھی ممکن نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے، لیکن اسٹریٹجی تھی، حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا، اس لیے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں وائلنٹ ہو جاتے تو وہیں پر کرش کر دیے جاتے، لہذا ابھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا بالکل فرام دا بلو، مدینہ منورہ کی کھڑکی کھلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ حج ہر سال ہوتا تھا اور ابو لہب جو تھا وہ ساتھ رہتا تھا بھتیجے کے، اور جس سے آپ بات کرنے لگتے تھے آگے وہ کہتا تھا پاگل ہے یہ، معاذ اللہ،
کی بات نہ سننا. رات کے اندھیرے میں ان 5 آدمیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے، تو یثرب سے آئے ہوئے تھے. آپ نے تعارف کروایا، وہ سمجھ گئے کہ یہ 2 ہی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں کہ آخری نبی آنے والا ہے. لیٹس ٹیک اے لیڈ. ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا. پھر اگلے سال 12 آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، معلم مانگا، حضرت مصعب بن عمیر کو بھیج دیا. انہوں نے قرآن مجید پڑھایا، بلکہ پڑھایا کیا، میں عرض کیا کرتا ہوں نا کہ شاید گھوٹ کے پلا دیا یا انجیکٹ ہی کر دیا اندر قرآن مجید. اتنے تکڑے ہو گئے کہ قریش کے سامنے پناہ دے دی قریش کے دشمن نمبر 1 کو صلی اللہ علیہ وسلم. ہجرت ہو گئی. اگلے سال وہ بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی. حج کے موقع پر پھر ربیع الاول میں ہجرت ہو گئی. اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ بات آگے بڑھ رہی ہے. بتایا کیا جا رہا ہے کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ عمرہ ہونا نہ ہونا، ہجرت ہونا نہ ہونا، یہ تو اس بڑے مقصد کے مقابلے بڑے چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص لائن میں لا کر ایک خاص پلاننگ سے تمہیں آگے بڑھا رہا ہے. اینڈ فائنل اچیومنٹ جو ہے، عمرہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، وہ بھی ہوگا. اللہ نے اپنے نبی کو جو خواب دکھایا تھا وہ تو سچا ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بھی بڑی اچیومنٹ جو ہے اس سے ہمکنار کرنا چاہتا. تو میں عرض کرتا نا کہ سورہ توبہ میں آیت آئی، پھر یہاں آئی، اور پھر سورہ صف میں آئی. سورہ صف کا تو مضمون ہی اول تا آخر وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. آغاز اس کا کیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح تو کر ہی رہی ہے، لیکن اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں تسبیح کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اگرچہ تم پر بھی تسبیح فرض ہے، لیکن تمہارا مقصد یہ نہیں ہے. کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اب وہ جو کہنا کیا ہے وہاں پر اللہ کی تسبیح. اور مومن کی آپ غور کیجئے گا، مومن کی فارمل تسبیح نماز ہے، اور نماز کے اندر اور نماز کے باہر سب سے زیادہ فریکوینٹ تسبیح اللہ اکبر ہے. فرض نماز کی اذان میں کتنی دفعہ اللہ اکبر ہے؟ گنا کبھی آپ نے؟ 6 مرتبہ. اور آپ کی پہلی رکعت جو ہے وہ کب مکمل ہوتی ہے؟ 6 دفعہ اللہ اکبر کہنے پر. گن لیجئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر سجدہ جاتے ہوئے اللہ اکبر، پہلے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، دوسرے سجدے پہ جاتے ہوئے اللہ اکبر، اور دوسرے سجدے سے اٹھے تو پہلی رکعت مکمل ہوئی. 6 دفعہ اللہ اکبر ہو گیا. کیا مطلب ہے اللہ اکبر کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اب اگر کوئی شخص زبان سے اللہ اکبر کہہ رہا ہو، جبکہ بالفعل اللہ بڑا نہ ہو، اس کی چلتی نہ ہو، اس کی حکمرانی نہ ہو، تو پھر کیا وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ تو سورہ صف میں جو کہا گیا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ زبان سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہو، اور اللہ کا دین مغلوب ہے، اللہ کی حکمرانی قائم نہیں ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے تم. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کو غصہ آتا ہے بہت زیادہ اس بات کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں. اللہ کو پیار کس پہ آتا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو پیار تو اپنے ان بندوں پہ آتا ہے جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھے رسول ماننے کے باوجود مجھے تنگ کیوں کرتے ہو، مجھے ایذا کیوں پہنچاتے ہو، میرے کہنے پر لڑتے کیوں نہیں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اور پھر اس آیت کے بعد وہاں پر سورہ صف میں مومنوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا تمہیں میں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں کہ اگر تم اس سودے میں اپنی جان اور مال انویسٹ کرو تو تنجیکم من عذاب علیم، وہ سودا تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دلا دے. وہ سودا کیا ہے؟
تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اگر تم پختہ ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یعنی اللہ کے رسول کو اللہ نے بھیجا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایونٹس جو ہے وہ بناتا چلا جا رہا ہے، اب تم بتاؤ تم اس کے لیے اپنی جان اور اپنی مال لگانے اور کھپانے کے لیے تیار ہو؟ یہ دیکھو جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو، اس کی قول کو لبیک کہتے ہوئے موت کا نذرانہ پیش کر دیا، ان سے تو میں راضی ہوں، انہیں میں دنیا میں بھی بہت کچھ دوں گا، یہ بہت چھوٹا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو ایک بہت بڑے آبجیکٹو کے لیے بھیجا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق اور سچا دین دے کر، لیظہرہ تاکہ وہ اسے غالب کر دیں۔ یعنی یہاں پر کیونکہ تھرڈ پرسن میں ترجمہ ہوا ہے، یعنی آئے ہیں سارے صیغے، تو بعض لوگوں نے اس سے مراد لیا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے کہ اللہ اپنے رسول کو غالب کر دے، تو یہ ترجمہ جو ہے یہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن ان ایکچول کیا ہوا؟ جان مال کس نے کھپائی؟ اللہ کے رسول نے کھپائی اور ان کے ساتھیوں نے کھپائی۔ تو سارا جو یعنی if you compare موسیٰ علیہ السلام کمپینینز ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمپینینز، تو پتہ چلتا ہے نا کہ جہاں تک رسول ہونے کا تعلق ہے، اللہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں تھے۔ کیا وہ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں تھے؟ بالکل سچے پیغمبر تھے۔ فرق کہاں تھا؟ ان کے ساتھی بودے نکلے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسے محسن جنہوں نے ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی، اس کی بات کو بھی رسپونڈ نہیں کیا، اور سے کہہ دیا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جائیں اور جا کے جنگ کریں۔ ویرائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش قسمت تھے کہ اللہ نے انہیں ایسے ساتھی عطا کیے کہ جنہوں نے ان کے چشم و ابرو کے اشارے پر اپنی جانیں پیش کر دی اور قربان بھی کر ڈالی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تو تمہارے لیے اس نے ایونٹ بنایا تھا، عمرے کے بہانے سے تمہیں نکالا تھا اور تم سے وہ کمٹمنٹ لینی تھی، تمہارے ایمان کو سچا ثابت کرنا تھا کہ تم واقعی میرے نبی کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہو۔ انہوں نے پروف کر دیا، تو دنیا میں انہیں نعمتیں بھی دوں گا، اور الٹیمیٹلی میں کیا کروں گا؟ اپنے رسول کے ذریعے سے میں اپنے دین کو غالب کروں گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس حق کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو ان ایکچویلٹی لانے کے لیے اللہ خود کافی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔